یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ پیش آنے والے بالکل سچے اور انتہائی عجیب و غریب واقعات اور حادثات کا مجموعہ ہے، جو ہم نے ڈیوریشن بہت طویل ہونے کی وجہ سے 2 ایپیسوڈز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ دونوں ایپیسوڈز کو مکمل سنیے گا۔ یہ بہت ہی ویئرڈ واقعات کا ایک تسلسل ہے جو انفارچونیٹلی ایک فیملی کے ساتھ پیش آئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جادو ٹونے کروا کر کسی کے گھر کو تباہ کرنے والے اکثر و بیشتر کوئی اور نہیں، آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کے اختتام پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہ صاحب اپنی داستان یوں بیان کرتے ہیں: عرصہ دراز سے میں بیرون ملک مقیم تھا۔ شروع کے چند سال اللہ کی مہربانی سے بہت اچھے رہے۔ خوب محنت کی اور اس کا اللہ پاک نے صلہ بھی خوب دیا۔ میں جو کام کرتا وہ 100% میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا کاروبار تباہ ہونے لگا، پریشانیاں بڑھنے لگیں، کام تقریباً بند ہو کر رہ گیا۔ میں ہر ماہ ایک معقول رقم گھر بھجوایا کرتا تھا، مگر اب کام نہ ہونے کی وجہ سے جو رقم میرے پاس جمع تھی اس میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے گھر بھجوانے لگا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ رقم بھی ختم ہو گئی۔ میرے ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں، نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ گھر والے رقم کا مطالبہ کرتے اور میں آج کل کا کہتے ہوئے بہانے کر کے ٹال دیا کرتا۔ حالات بالکل دوسرا رخ اختیار کر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا سارا کاروبار برباد ہو کر رہ گیا، اور میں تقریباً ذہنی مریض بن کر رہ گیا۔ میری بیوی بھی بیمار رہنے لگی۔ ہمارا اکثر کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ بات بہت چھوٹی ہوتی اور مجھے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آتا کہ جو بھی منہ میں آتا میں اپنی بیوی کو سنا دیتا۔ راتوں کو نیند نہ آتی، بھوک پیاس بالکل بھی نہ لگتی، گھر فون پر بات چیت کرنے کو بھی دل نہ چاہتا۔ میں اب ہر وقت فون بند رکھنے لگا، لوگوں سے ڈر لگنے لگا، بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی، عجیب سے خواب آتے جو بیدار ہونے پر ذہن سے نکل جاتے۔ کام کے لیے کہیں بات کرتا تو انکار ہو جاتا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کئی دن میں دیار غیر میں گھر سے باہر نہ نکلتا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے کہا، یار تمہارا حال دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، کیونکہ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ کون کروائے گا جادو؟ یہ میرے لیے فضول سی بات تھی۔ بہرحال حالات مزید خراب ہونے لگے۔ میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور اگلے چند روز بعد میں پاکستان واپس آ گیا۔ گھر میں جو کچھ بھی بچا کچا تھا وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ میں نے پہلے بھی اپنے خوابوں کے متعلق ذکر کیا۔ اس عرصے کے دوران مجھے خواب آتے جیسے میں کسی تہہ خانے یا کبھی لوہے کی سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ کو بند اور بے بس دیکھتا، یا کبھی ایسا ہوتا جیسے میں کسی راستے پر گامزن ہوں اور وہ راستہ آگے سے بند ملتا۔ اکثر اس راستے پر کوئی بہت بڑا سانپ موجود ہوتا جو مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا، اور میں ڈر کر اس راستے سے واپس پلٹ جاتا۔ اب ایسے خواب مجھے روزانہ آنے لگے۔ بات بات پر بیوی سے جھگڑا ہونے لگتا۔ میں نہایت ہی پریشان تھا۔ دن بدن میری پریشانی بڑھتی ہی گئی، طبیعت بھی بیزار رہنے لگی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی میری، جیسے کسی کو اپنے خیالات کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو وہ میری حالت پر ہنسے گا اور میرا مذاق اڑائے گا۔ اب مجھے کچھ یقین ہونے لگا تھا کہ میرے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک دن میں سویرے ہی گھر سے اپنے ایک دوست کے گھر کی طرف جا نکلا تاکہ اسے اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ میں نے ساری بات اپنے دوست کے گوش و گزار کی، اور وہ چند لمحے تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ میرے دوست نے ایک آدمی کا ذکر کیا
کہ وہ بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، ہمیں جلد سے جلد اس آدمی سے ملنا چاہیے۔ میرے دوست کا ایک دوست تھا جو کہ اس آدمی کو جانتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور ملنے کا وقت طے کرنے کی ذمہ داری والا معاملہ اپنے دوست کے سپرد کیا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا تو میرے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا، تو میں نے اسے اس کی ماں کا پوچھا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں آج کل میں کہیں کسی کام سے روانہ ہو رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ماں تو اوپر کی منزل پر ہے، کافی دیر سے صفائی وغیرہ کرنے گئی تھیں، ابھی تک واپس نیچے نہیں آئی۔ میں نے کہا تم جاؤ اندر، میں دیکھتا ہوں۔ دراصل میرے گھر کے صحن سے ہی اوپر والی منزل کی جانب سیڑھیاں جاتی تھیں، کیونکہ کافی عرصے سے اوپر کی منزل ابا جان نے کرائے پر دے رکھی تھی، مگر اب مہمانوں کے لیے ہی رہ گئی تھی، اس لیے اس جانب آنا جانا کم ہی تھا۔ ابا اماں کے گزر جانے کے بعد سے ہم نے اوپر والی منزل کرائے پر نہیں دی تھی اور آنا جانا بھی وہاں تقریباً کم ہی تھا۔ ہفتہ 10 دن بعد میری بیوی وہاں تھوڑی صفائی وغیرہ کر دیتی۔ میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اچانک رک گیا۔ میری بیوی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید زینب ہو، میری بیٹی۔ یہی سوچ کر میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری بیوی اکیلی سامنے کھڑی تھی۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تو وہ اچانک میری سمت پلٹ کر زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھنے لگا کہ آخر اسے ہوا کیا اور یہ باتیں کس سے کر رہی تھی۔ میں حیرت میں مبتلا اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھ کر مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب گیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی اور زور زور سے اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ میں نے کہا کمال کرتی ہو، تمہیں ہوا کیا ہے اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اتنی دیر میں سب اوپر آ گئے۔ سب کے پوچھنے پر میری بیوی نے جو بتایا وہ حیران کن اور پریشانی والی بات تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کے گھر سے جاتے ہی میں نے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے دیا۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اوپر والے کمروں کی بھی تھوڑی صفائی کر دوں، تو میں اوپر آ گئی۔ اوپر آئے ہوئے ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ آپ بھی میرے پیچھے آ گئے، مجھے سلام کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، جبکہ میں صفائی کرنے میں مشغول تھی۔ جب آپ نے کہا کہ چھوڑو صفائی اور میرے ساتھ باتیں کرو، میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ آپ تو بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں جب سے واپس آئے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں جلدی سے کام ختم کر لوں، پھر باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا چلو تم کام کرتی رہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تم بس مجھے سنو۔ تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اتنی دیر میں آپ نے مجھے سلام کیا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ سامنے تھے۔ تو وہ شخص کون تھا جو اس سے پہلے مجھ سے مخاطب تھا؟ وہ میرے سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جبکہ آپ میرے پیچھے دروازے کے ساتھ۔ مارے خوف اور دہشت کے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ ہو بہو آپ ہی کی شکل کا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بچوں کو دیکھتے ہوئے اسے اشارہ کر کے خاموش رہنے کو کہا اور کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، تم ڈر گئی ہوگی، اور تو کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ تو یہ بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور سب کو لے کر نیچے آ گیا۔ میری پریشانی میں اب مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، مگر اپنا ڈر خوف میں نے اپنی اہلیہ پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جلد از جلد مجھے اپنے دوست کے بتائے ہوئے اس عامل سے ملنا ہے۔ میری بیوی بار بار مجھے یہ احساس دلاتی رہی کہ وہ سب سچ ہے، وہم نہیں، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں ایسی ویسی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اسی رات میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ اس بندے سے وقت لے لیا گیا ہے، لہٰذا اب چلنے کا کیا پلان ہے۔ میں نے صبح ہی جانے کا کہا اور یوں ہماری تیاری ہو گئی۔ ہم 2 لوگ صبح فجر کے نماز کے بعد روانہ ہو گئے۔ سفر کافی طویل تھا، لاہور سے چکوال، پھر آگے تقریباً 100 کلومیٹر جہاں ہمیں جانا تھا۔ خیر ہم جب وہاں پہنچے تو کافی لوگ وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔
یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان صاحب سے میری فون پر بات ہوئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا گیا ہے، اور مزید یہ کہ مجھے جلد ہی وہاں آنا چاہیے تاکہ ان جنات کی حاضری کروا کر پوچھا جائے کہ کس نے انہیں بھیجا ہے اور جادو کس نے کروایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں باہر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ میرے خیال کے عین مطابق یہاں پر عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی جو اپنے اپنے مسئلے لے کر اپنی اپنی باری کے انتظار میں تھی، اور اندر سورہ مزمل شریف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میرے دوست کے دوست نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ یہ پیر صاحب سورہ مزمل کے عامل ہیں، ان کے پاس کافی جنات وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے سوچا میرا کام بن گیا۔ خیر میری باری پر مجھے اندر بلایا گیا اور پیر صاحب نے بڑی محبت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے فون پر بات کی لاہور سے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساتھ ہی حکم ہوا کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور گھر کے داخلی دروازے کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر کوئی روحانی ہستی آپ کو نظر آئے تو مجھے بتا دیں۔ اور خود پیر صاحب سورہ مزمل آوازیں بلند پڑھنے لگے اور میں تصوراتی طور پر اپنے گھر کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ پیر صاحب سورہ مزمل پڑھتے پڑھتے پھر درود شریف پڑھنے لگے اور میرے کانوں سے پیر صاحب کے یہ جملے ٹکرائے، سورہ مزمل کے موکلوں حاضر ہو جاؤ، اور ساتھ ہی مجھے پوچھتے کہ کچھ نظر آیا، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ کافی دیر بعد پیر صاحب نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ اب پیر صاحب نے کہنا شروع کیا کہ آپ کو میں نے خواہ مخواہ میں جادو کا بتایا، آپ پر کسی قسم کے اثرات نہیں ہیں، بس کسی نے جادو کر کے آپ کے گھر کے راستے میں دبایا تھا اور آپ اوپر سے گزر گئے۔ اور یہیں پر پیر صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ پہلے کہا جادو ہے، اب کہتا ہے کسی نے کسی اور پر جادو کروایا اور تم اوپر سے گزر گئے۔ یہی بات پیر صاحب نے مجھ سے پہلے والے مریض سے بھی کہی تھی۔ دوستو، اس علاقے میں سرائکی بولی جاتی ہے اور پیر صاحب کا خیال تھا کہ مجھے اس زبان کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، مگر میں سمجھ گیا تھا، اور خیال رہے کہ ہر بندے کو پیر صاحب یہی بات اور وجہ بتاتے تھے۔ مجھے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ہم نے اتنا سفر کیا اس دھوکے باز کے لیے جو کہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان تھا۔ اس پیر نے اپنے سامنے پیسے ڈالنے کے لیے ایک ڈبہ بھی رکھا تھا اور اپنی مرضی سے لوگ اس میں پیسے ڈالتے اور چلے جاتے۔ لعنت ہے ایسے پیروں پر جو دھوکے بازی کیا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ لوگ جاتے جاتے پیسوں کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کا ہاتھ بھی چوم کر جاتے۔ میرا تو بس نہ چلا کہ میں ان کا گلا ہی دبا دیتا۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے اپنے دوست کو کہا، یار یہ بندہ تو دھوکے باز ہے، پیسوں کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع ہوا اور نتیجہ بھی صفر نکلا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، نہیں یار وہ سید ذات ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں آئی کہ بس یہی لوگوں کا عقیدہ ہے، اپنے نام کے ساتھ سید لگاؤ اور کہیں جا کر دم درود شروع کر دو۔ خیر اب افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ اسی طرح بہت سے عاملوں سے میری ملاقات رہی، کوئی کہتا جادو ہے تو کوئی کہتا جنات دنیاوی معاملات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ وقت اور پیسہ برباد ہوتا رہا۔ اس دوران بہت سے واقعات ہوئے۔ پچھلے دنوں میں مغرب کے بعد گھر کی چھت پر گیا۔ ابھی اندھیرا اتنا گہرا نہ تھا۔ میں نے چھت کا دروازہ کھولا اور چلتے چلتے دائیں جانب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ 5 فٹ کی دیوار تھی جو کہ چھت پر بنی ہوئی تھی، جسے 4 دیواری کہتے ہیں۔ چلنا میں کھڑا رہنے کے بعد میں نے نیچے جانے کا بھی ارادہ کیا ہی تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، مجھے میرا نام لے کر مخاطب کیا کہ ادھر آؤ۔ میں نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میرے پیچھے کوئی نہ تھا، پوری چھت خالی پڑی تھی۔ ڈر و خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور تیزی سے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کبھی گھر سے بچوں کے رونے اور کبھی ہنسنے کی آواز آتی۔ میں نے جب سے عاملوں کے پاس جانا شروع کیا تو مسئلہ زیادہ خراب ہونے لگا تھا۔ میری بیوی کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی جہاں پر میری بیوی اور میری چھوٹی بیٹی جو کہ 5 سال کی ہے
وہ دونوں اسی کمرے میں سوتی تھیں۔ میں جلدی سے بستر سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی ڈری سہمی خوف و ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس بازو سے پکڑ کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم ڈر گئی ہو؟ اس دوران میں نے دیکھا میری بیٹی کی آنکھیں بند تھیں، جیسے اسے شور کی آواز ہی نہیں آئی ہو۔ میری بیوی بات کرنا چاہتی مگر اس کی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، مگر اس نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اسے چھوڑ کر پانی لینے جاؤں۔ میرا بیٹا بھی اس دوران کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھایا اور اسے پوچھا کہ آخر ہوا کیا؟ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جب کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو مجھ پر ہی برس پڑی کہ آپ کسی کے پاس کیوں نہیں جاتے، کسی کو گھر لائیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں۔ میں جانتا تھا وہ خوفزدہ ہے اور شاید اب بتا بھی چکی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہاں سب پیسے ہتھیانے والے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں جیسے ہی کمرے میں سونے کے لیے آئی تو مجھ پر شدید نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ کب آنکھ لگی کچھ پتہ نہیں چلا، اور پھر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک کالی عورت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ بات مجھے کہتی ہے اور پھر وہ چلتے ہوئے میرے پاس آتی ہے اور میری بیٹی کو بستر سے اٹھا کر کہتی ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تو میں شور کرتی چیختی چلاتی ہوں مگر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ میرا جسم بے جان ہونے لگتا ہے۔ وہ عورت جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچتی ہے تو نہ جانے کیسے میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے اور میں اللہ پاک کو پکارنے لگتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی جسے دیکھتے ہی میں نے شور مچا دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں خود ان حالات سے نہ گزرا ہوتا تو شاید کبھی یقین نہ کرتا، مگر جو ہوا اور جو ہو رہا تھا وہ میرے لیے حیران کن اور نہایت ہی پریشان کن تھا۔ مجھے خود سے زیادہ فکر بیوی بچوں کی تھی۔ بہرحال میری بیوی نے مزید مجھے باتیں بتائیں جو نہ جانے کب سے اس نے مجھ سے چھپا رکھی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں پریشان نہ ہو جاؤں، اور میں سمجھتا رہا کہ سارے معاملات اور اثرات میرے ساتھ ہی ہیں۔ بالکل ویسے ہی خواب میری بیوی کو بھی آتے تھے۔ گھر میں نئے کپڑوں پر کٹ لگ جاتے تھے۔ میری بیوی نے بتایا کہ مجھے بات کرنے سے ہی نفرت ہو جاتی، ایک چپ سی میری زبان کو لگ جاتی۔ جب بچوں میں سے کوئی بات کرتا تو شدید نفرت کا احساس ہونے لگتا۔ ان سارے واقعات کے دوران میری بیوی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی رہی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہی۔ یہ سارے واقعات میری بیوی کے ساتھ پیش آتے رہے اور وہ مجھ سے اور میں اس سے یہ چھپاتے رہے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ آپ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جس نے مجھے آپ کو بتانے سے روک کے رکھا۔ اب ہم نے گھر کے ایک کمرے ہی میں ڈیرا لگا لیا۔ میں بے حد پریشان تھا اور کسی عامل کی تلاش میں، مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ ایک بندہ ملا جس نے باتیں تو کسی حد تک درست بتائیں، جو کچھ ہمارے ساتھ پیش ہو رہا تھا کچھ تعویذات دے کر اس بندے نے ٹال دیا۔ شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے پاس سوائے پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ بس اللہ کی ذات سے دعا کرتا، اب وہی ہے جو مجھے اس مصیبت سے باہر نکالے گا، جو خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ مجھے جس کسی نے کسی عامل کا بتایا میں وہاں گیا، مگر کوئی اس مسئلے کا حل نہ کر سکا۔ میں اکثر سوچتا کہ مجھ سے کہاں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کیا میں نے کسی سے کوئی زیادتی کی؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں آتے اور جاتے۔ میری بیوی کہتی کہ یہ قدرت کی طرف سے شاید ہمارا امتحان ہے۔ میں سوچتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ساری صورتحال سے۔ ہم دونوں میاں بیوی دو چار تھے، مگر اللہ پاک کا مجھ پر بڑا احسان تھا کہ جس نے مجھے اچھی شریک حیات دی، جس نے میرا نہ صرف برے وقت میں ساتھ دیا بلکہ مجھے حوصلہ بھی دیتی اپنی باتوں سے۔ پھر ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس شخص کے سامنے سے گزر کر تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ میں نے سوچا نہ جانے کیوں وہ شخص مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے میں نے پلٹ کر واپس اس شخص کی جانب دیکھا تو وہ مجھے اسی انداز میں دیکھ رہا تھا۔
مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن ہونے لگی۔ میں پھر آگے کی جانب بڑھنے لگا اور پھر میں نے رک کر شخص کی جانب دوبارہ دیکھا تو میں اپنی جگہ سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آدمی میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں کیا کچھ کہتا، حیرت کے مارے میرا منہ بند ہو گیا۔ اس شخص نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاس موجود ایک ہوٹل کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ آؤ تمہارے اوپر جو اثرات ہیں جادو کے، ان کا حل بتاؤں۔ میں حیرت زدہ اس آدمی کا منہ دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے حیرانی اور حیرت اس بات کی تھی کہ اس شخص کو کیسے معلوم ہوا کہ یہی وجہ تھی۔ میں بھی اسی کے ساتھ ہو لیا۔ سڑک کے کنارے پر واقع ہوٹل میں آ کر اس آدمی نے ہوٹل والے سے ایک کپ چائے اور پانی کا ایک جگ لانے کو کہا۔ ہم دونوں ایک خالی میز پر جو کہ ایک کونے میں رکھی گئی تھی جا بیٹھے۔ اس آدمی نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور خود آنکھیں بند کر کے بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر بیٹھا رہا۔ چھوٹے لڑکے نے چائے کا کپ اور پانی سے بھرا جگ میز پر لا کر رکھ دیا۔ اس آدمی نے مجھے چائے کے کپ کی جانب اشارہ کیا، مطلب چائے پینے کو کہا۔ اس دوران اس کی آنکھیں مسلسل بند تھیں، جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس آدمی نے آنکھیں کھول دی اور پانی والے جگ میں 3 بار پھونک کر پانی کو دم کیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ پانی اپنے گھر لے جاؤ اور نہانے والے پانی میں اسے شامل کر کے کسی بڑے سے ٹب میں کھڑے ہو کر نہانا۔ جو پانی ٹب میں جمع ہو اسے کسی چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا۔ اگر پانی نہاتے ہوئے اپنا رنگ تبدیل کرے تو، اگر رنگ تبدیل نہ کرے تو پانی کو وہیں پر بہا دینا اور ٹھیک 2 دن بعد اسی وقت یہاں چلے آنا۔ کسی سے اس بات کا ذکر وغیرہ مت کرنا، باقی اللہ بہتر کریں گے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ وہ مسکرانے لگا۔ چند لمحے مجھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ہم پیر بھائی ہیں، میرا تم سے یہ رشتہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پیر بھائی یہ کیسا رشتہ ہے؟ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیر بھائی کسے کہتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہوٹل سے باہر نکلے۔ وہ پیر بھائی آگے کی جانب چل دیے اور میں واپس۔ پانی کا جگ ہاتھ میں لیے ہوٹل والا شاید میرے پیر بھائی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، جس نے جگ ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں جب پانی لے کر گھر کی جانب رواں دواں تھا تو راستے میں مجھے اتفاق سے مسجد کے امام مل گئے۔ میں جلدی سے ان کی جانب چل دیا تاکہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے امام صاحب کو سلام کیا اور ساتھ ہی جو دل میں بات تھی وہ بھی کہہ ڈالی کہ یہ پیر بھائی کسے کہتے ہیں؟ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جناب، جب بندہ کسی کو اپنا پیر و مرشد مان لے تو اس پیر و مرشد کے تمام مرید آپس میں ایک دوسرے کے پیر بھائی کہلاتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی راہ لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرا تو کوئی پیر یا مرشد نہیں، نہ جانے کیوں اس شخص نے مجھے پیر بھائی کہا۔ گھر میں آتے ہی میں نے کسی سے اس پانی کے متعلق کوئی ذکر نہ کیا اور اپنی بیوی کو بہانے سے پڑوس کے گھر بھجوا کر ایک بالٹی کو اچھی طرح سے دھو کر دم شدہ پانی دوسرے پانی میں ملا دیا۔ بالٹی لے کر میں اوپر چھت پر آ گیا۔ ایک ادر ٹب جس میں مجھے کھڑا ہو کر نہانا تھا وہ بھی ساتھ لے آیا۔ چھت کی 4 دیواری اتنی اونچی تھی کہ قریب موجود گھروں کی چھتوں پر اگر کوئی موجود بھی ہوتا تو مجھے نہاتے ہوئے نہ دیکھ پاتا۔ پھر بھی احتیاطی طور پر میں نے 2 چارپائیوں کو ایک دیوار کے سامنے کھڑا کیا اور ان پر کپڑا ڈال دیا، کیونکہ غسل خانے میں نہانے سے پیر بھائی نے منع کیا تھا، اس لیے میں نے چھت کا انتخاب کیا اور میں اسی طریقے سے غسل کرنے لگا۔ جب 2-3 پانی سے بھرے ہوئے مگ میں نے اپنے اوپر ڈالے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ٹب جس میں میں کھڑا تھا، اس میں جو پانی جمع ہوا وہ بالکل پیلے رنگ کا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کسی نے پیلا رنگ ملا دیا ہو، جیسے کہ شخص نے مجھے کہا تھا کہ پانی اپنا رنگ بدلے گا۔ بالکل ویسا ہی ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے مزید پانی اپنے اوپر گرایا، وہ سارا پانی بھی بالکل ویسا ہی پیلا ہو گیا، جیسے میں نے اپنے سارے جسم پر کوئی پیلا رنگ لگا رکھا ہو۔
حیرت کی بات تھی بالٹی میں موجود جو تھوڑا پانی باقی بچا وہ بھی میں نے اپنے اوپر پھینکا اور حیرت کے عالم میں جلدی سے ٹب سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا، دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، کہیں کوئی مخلوق ظاہر ہی نہ ہو جائے۔ اسی بات کے پیش نظر میں جلدی سے ٹب سے باہر نکل کر آیا اور تیزی سے کپڑے پہن کر اس زہرزدہ پانی کو کسی چیز میں ڈالنے کے متعلق سوچنے لگا۔ پانی کو محفوظ کرنے کا بندوبست مجھے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، اب پھر بازار جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو واپس گھر بلایا اور بازار سے 2 پلاسٹک کے گیلن لیے، ان میں وہ پانی محفوظ کیا تاکہ دریا میں بہا سکوں۔ میں نے دریائے راوی میں اس پانی کو بہا دیا۔ ایک بات جو میں نے اس دوران محسوس کی وہ یہ کہ جب سے میں نے اس دم شدہ پانی سے غسل کیا تھا میں خود کو بہت پرسکون سا محسوس کر رہا تھا، جیسے بہت سا بوجھ جو میرے کندھوں پر موجود ہو وہ اتر گیا ہو۔ اس ساری کارروائی کو شام تک میں نے مکمل کیا۔ ایک سکون سا مجھ پر تب سے طاری تھا جب سے میں نے اس دم شدہ پانی سے غسل کیا تھا۔ اب میرے دماغ میں وہ شخص بس گیا جو مجھے اپنا پیر بھائی کہتا تھا۔ میں مسلسل اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھا اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ مجھ پر جادو کے اثرات ہیں، اور میں اس سے کوئی سوال ہی نہ کر سکا۔ یقینی طور پر وہ بندہ کوئی پہنچا ہوا عامل تھا۔ اس رات میں سکون سے سویا، ورنہ میرا جسم کا گوشت مختلف حصوں سے پھڑکتا تھا۔ میں جب بھی سونے کے لیے بستر پر جاتا تو یہ کارروائی شروع ہو جاتی۔ پہلے تو میں سو نہیں پاتا تھا، دار غیر میں یوں محسوس ہوتا جیسے میرے قریب ہی کوئی موجود ہو۔ جب بھی غنودگی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا تو وہ اندیکھی مخلوق مجھے تنگ کرتی، جیسے اسے مجھے نیند سے بیدار رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ کبھی میرے پیر کے انگوٹھے کو پکڑ کر میرے پاؤں کو اوپر اٹھاتی اور پھر چھوڑ دیتی۔ میرا پاؤں اپنے ہی زور پر جب واپس نیچے آ کر بستر سے ٹکراتا تو میں غنودگی کی کیفیت سے مکمل طور پر بیدار ہو جاتا، اور کبھی کبھی وہ میرے چہرے پر سے کمبل ہٹا دیا کرتی۔ کئی دن میں بیدار رہا، مجھے بھول جانے کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈر لگتا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے سارے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی جو میں نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اور جس دن میرا شک یقین میں بدلا اور میں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، ہوا کچھ یوں کہ میں کافی راتوں سے سو نہیں سکا تھا، اور اس دن میرا ایک دوست جو کہ دوسرے شہر سے مجھے ملنے آیا اور میں نے رات اسے اپنے ساتھ ہی روک لیا، وہ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور میں اس کے ساتھ والے کمرے میں۔ اس رات مجھے کچھ حوصلہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یہی وجہ تھی کہ میں سو گیا۔ رات نہ جانے کتنے بجے میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا ایک آدمی ہو بہو میری شکل کا ہے، میرے پلنگ سے نیچے جس سمت میرا چہرہ تھا اس جانب وہ آدمی نیچے فرش پر لیٹا ہوا۔ میری نظر جیسے ہی اس آدمی پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بالکل ہوش میں تھا، مجھ پر ایک ذرہ برابر بھی غنودگی کی کیفیت طاری نہیں تھی۔ میں نے زور سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جب آنکھیں کھولیں تو وہ آدمی فرش پر کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میرا دل تھا کہ ابھی نکلا میرے سینے سے باہر۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، شور کر کے اپنے دوست کو بلانا چاہتا تھا، مگر نہ تو اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ شور کرنے کی طاقت۔ میں اتنا بے بس تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میں خوف اور دہشت کی اس کیفیت سے باہر نکلا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا دوست جو کہ سو رہا تھا شاید بھاگنے کی آواز سے جاگ گیا، تب میں نے واپس اپنے ملک آنے کا فیصلہ کیا۔ دم شدہ پانی سے نہانے کے بعد سے اب تک میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں پھڑکا تھا، اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب معاملہ صحیح بندے کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ مصیبت بھی ٹل ہی جائے گی۔ رات سکون سے کٹی۔ اس بارے میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح میری بیوی نے کہنا شروع کیا کہ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ بہت سے کتے ایک ویران سی جگہ پر کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کر بہت ہی غصے سے غرا رہے ہیں۔ میں نے زینب جو کہ میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے اسے اٹھا رکھا ہے
اور میں خوف اور ڈر کے مارے اپنے ارد گرد جائزہ لیتی ہوں تاکہ ان کتوں سے خود کو اور اپنی بیٹی کو بچا سکوں، مگر مجھے اس ویرانے میں کوئی چھپنے کی پناہ نہیں ملتی، تو میں زینب کو اٹھائے ہوئے بھاگنے لگتی ہوں۔ میں بھاگتے بھاگتے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ سارے کتے بہت بڑی جسامت کے ہو جاتے ہیں اور پھر میری جانب وہ بھی بھاگنے لگتے ہیں۔ میں ڈر کے مارے رونے لگتی ہوں اور بھاگتی جاتی ہوں۔ آگے ریت کا ایک ٹیلہ آتا ہے۔ جب میں اس ٹیلے سے نیچے اترتی ہوں تو میرے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا چہرہ صحیح طور پہ واضح نہ تھا۔ وہ مجھے کہتے ہیں، آؤ بیٹی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تب میں بہت روتی ہوں اور روتے روتے ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہ بڑی جسامت کے کتے بھی اس ریت کے ٹیلے پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں جیسے ہی اپنی انگلی کے اشارہ کتوں کی جانب کرتی ہوں تو وہ بزرگ بھی میری انگلی کے اشارے کی جانب دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی ٹیلے پر موجود کتوں کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ سارے کتے غراتے ہوئے واپس بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔